السلام علیکم۔ میرا نام ہے عبدالخالق درویش۔ لائف واٹ آف دنیا دنیا جس دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو جینا ہے، اور وہ زندگی اور وہ دنیا بہت ہی ٹف۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک انسان کے لیے بہت بڑے چیلنجز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے سامنے بہت ساری رکاوٹیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں اپنی مرضی کی یا بہتر زندگی گزارنے سے قاصر ہوں، اور میں وہ نہیں کر پا رہا کہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایون کہ اپنی زندگی کے اندر جو کچھ میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں کر نہیں پا رہا۔ اب یقیناً یہ بات جو ہے ایسی کہ جس میں ایک انسان کو سوچ بچار کی، تفکر اور تدبر کی ضرورت ہے، اور آج ہم یہی کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح ایک بہترین آرٹیکل کا انتخاب بھی کیا ہے، اور اس بہت ہی شاندار اور بہترین آرٹیکل کا عنوان ہے بیکم انبریکیبل 5 لائف چینجنگ پرنسپل۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ ناقابل تسخیر بن جائیں، آپ انبریکیبل بن جائیں، آپ کو توڑا نہ جا سکے، آپ کو شٹر نہ کیا جا سکے، آپ کو ہرٹ نہ کیا جا سکے، آپ کو پریشان نہ کیا جا سکے۔ اور پھر اسی سلسلے کی 5 زندگی بدل دینے والے اصول، یہ آج کا ہمارا موضوع بحث ہے، اور یہ اس آرٹیکل کا عنوان ہے کہ جو آرٹیکل میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا، اور اس بہت ہی شاندار آرٹیکل کے مصنف ہیں ہولی برنز۔ ہولی برنز جو ہیں وہ ایک جانے مانے مصنف ہیں، جانے مانے ریسرچر ہیں، اور ان کا یہ آج کا آرٹیکل بھی ان کے دیگر آرٹیکلز کی طرح بہت ہی شاندار، بہت ہی بہترین ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ وہ ویسے کون سے ایسے 5 زندگی بدلنے والے اصول ہیں کہ جو وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں انڈرسٹینڈ وٹ یو کین کنٹرول۔ سب سے پہلی بات وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس بات پہ فوکس کر لیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ اس بات پہ فوکس کریں، آپ اس بات کی طرف توجہ دیں، آپ اس بات کے بارے میں سوچا کریں، ان چیزوں کے بارے میں سوچا کریں کہ جو آپ کے کنٹرول کے اندر ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں انسان سوچتا رہے کہ جو ایک انسان کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ انسان انہی چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچا کرے کہ جو ایک انسان کے کنٹرول کے اندر ہیں۔ آپ نے وہ بات سنی بھی ہوگی، متعدد نام لیے جاتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے کہی گئی، لیکن بہرحال ہم اس کو کامیڈی میں بھی دیکھتے ہیں، ہر طرف دیکھتے ہیں کہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تو کیوں پریشان ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ یار حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب وہ پھر اس سے سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ بھئی تو نے خراب کیے؟ بھئی میں نے تو خراب نہیں کیے۔ کیا تم ٹھیک کر سکتے ہو؟ بھئی میں تو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا، نہ میں نے خراب کی نہ میں ٹھیک کر سکتا ہوں۔ تو پھر اسے کہا جاتا ہے تو پھر چائے پی۔ تو بھئی بات یہ ہے، ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، ہمیں ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے، ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے، تدبر کرنا ہے کہ جو ہمارے کنٹرول کے اندر ہیں، اور جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں ان کے بارے میں ہم نے سوچ بچار نہیں کرنی، ان کے بارے میں ہم نے وری نہیں کرنا۔ یہ سب سے پہلی بات۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں پریکٹس والونٹری ڈسکمفرٹ۔ پریکٹس والونٹری ڈسکمفرٹ یہ کیا ہوتا ہے بھئی؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، بہت جگہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں وہ مرضی کا کھانا نہیں ملتا، مرضی کا لباس نہیں ملتا، مرضی کے رہنے کی جگہ نہیں ملتی، مرضی کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، مرضی کا بندہ بات کرنے سے نہیں ملتا، مرضی کی سواری ایک وہ نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ جان بوجھ کے ایسی چیزوں کو لیا کریں کہ جو چیزیں آپ کے پسند کی نہیں ہیں، جو اتنی معیاری نہیں ہیں، جو کہ آپ جس میں اتنے خوش نہ ہو، آپ ان کو جان بوجھ کے آپ ان کو لیا کریں۔ اس کا کیا ہوگا؟ یقین کریں ایک ایسی کیپیسٹی ہمارے اندر بلڈ ہو جانی ہے کہ ہم نے پھر ہر حال کے اندر خوش رہنا شروع کر دینا ہے، ہر حال کے اندر ہم نے بینیفٹ لینا شروع کر دینا ہے۔ یہاں پہ یہ دوسرا پرنسپل وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں پریکٹس والونٹری ڈسکمفرٹ۔ یہ جو ہے آپ جان بوجھ کے جو ہے یعنی والونٹری اپنے طور پہ، والونٹریلی آپ جو ہے رضاکارانہ طور پہ، آپ اگر ایک اچھی چیز میسر ہے اس کو چھوڑ کے ماڑی چیز جو ہے اس کو جو ہے وہ آپ لے لیں، یا وہ جو چیز آپ کو پسند ہے اس کو چھوڑ کے ایک ایسی چیز لے لیں کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کے اندر ایک انڈیورنس پیدا ہوتی ہے، ایک اسٹرینگتھ پیدا ہوتی ہے، اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہوتا ہے، اور یہ کمال کی چیز ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں لیو اکارڈنگ ٹو، تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں
रीफॉर्म योर पर्सपेक्टिव, रीफॉर्म योर पर्सपेक्टिव। आप जो अपना तनाजुर है, यानी जिस अंदाज़ के अंदर आप सोचते हैं, आप उसको थोड़ा-सा बदल डालें। और ये यहाँ पे ये देखिएगा, ये हमें अक्सर ये कहा जाता है कि पॉज़िटिवली सोचा करें। तो ये पॉज़िटिव सोच जो है, अगरचे पॉज़िटिव सोच के जो मीनिंग्स हैं वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव, बड़े जामे हैं, लेकिन हम जो उसके जो मीनिंग लेते हैं बड़े महदूद हैं। इसके बावजूद भी बहरहाल वो ये कहते हैं कि जी चेंज योर पर्सपेक्टिव, आप अपने सोचने का अंदाज़ बदलें। वो कैसे? फ़र्ज़ कर लें देखिए, एक बंदा है, हमें कई चीज़ें मैसर नहीं हैं, या हमें कोई बीमारी लगी हुई है, या कोई हमारे पास कोई और मसला है, लेकिन अब यहाँ पे हम चेंज अपना पर्सपेक्टिव कैसे कर सकते हैं? पहले तो ये है कि हम परेशान होते रहेंगे कि भाई मुझे ये चीज़ ज़रूरी है, मुझे ख्वाहिश है, मेरी ज़रूरत है, मगर मुझे मैसर नहीं है। अब वो कहते हैं कि जी चेंज योर पर्सपेक्टिव, वो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, हम उन लोगों के पास देखें, उन लोगों की तरफ देखेंगे कि जिनके पास वो भी मैसर नहीं है जो हमारे पास है। इस तरीके से हमारा पर्सपेक्टिव बदला और हमारा जो स्ट्रेस है वो भी रिलीज़ हो गया। तो ये एक हदीस मुबारका भी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप जो है दुनियावी असबाब के एतबार से अपना मवाज़ना उनसे किया करो जो आपसे कमतर हों। अच्छे अमाल, अच्छी सोच के एतबार से अपना मवाज़ना उनसे किया करो जो आपसे बेहतर हो। तो ये बड़ा शानदार एक है। तो अगर हम इसका आधा हिस्सा भी अपना लें कि जी हम दुनियावी असबाब के एतबार से उन लोगों को देखा करें कि जो हमसे कमतर हैं, तो यकीन करें हमारा बहुत सारा जो ज़हनी तनाव है, हमारा बहुत सारा जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा। आगे चौथी हाँ जी, चौथी बात वो ये कहते हैं, लिव अकॉर्डिंग टू नेचर, लिव अकॉर्डिंग टू नेचर। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, वो ये कहते हैं कि आप जो है फितरत के कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, नेचुरल रहें, और तसन्नो और बनावट और टेक्नोलॉजी, इसको आप जो है वो कम कम करते चले जाएँ। तसन्नो, बनावट, टेक्नोलॉजी, मसनूईपन, और इनडोर रहना और आउटडोर ना जाना। और इस तरह की इनडोर रहने से मुराद ये भी है कि भई कार के अंदर रहना, पैदल ना चलना, पैदल कम चलना। तो ये सारी चीज़ें वो आ जाती हैं लिविंग अकॉर्डिंग टू नेचर। अकॉर्डिंग टू नेचर रहने का मतलब ये है कि बहुत ही सादा हो जाएँ, सिंप्लीफाई कर लें अपने आप को, ठीक है ना? सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लाइफ जो है, सिंप्लीफाई, ज़िंदगी को बहुत सादा बना लें। तो लिव अकॉर्डिंग टू नेचर। आगे पाँचवीं और आखिरी बात वो ये कहते हैं, फोकस ऑन द प्रेजेंट। क्या करें? फोकस ऑन द प्रेजेंट। ये फोकस ऑन द प्रेजेंट क्या है? ये फोकस ऑन द प्रेजेंट ये है, बजाय इसके कि आप माजी के अंदर डूबे रहें, बजाय इसके कि आप मुस्तकबिल के अंदर आप डूबे रहें, उससे बहुत बेहतर है कि अभी जो इस लम्हे के अंदर जो लम्हा है मौजूद है, जो आज है, इसके बारे में सोचें और अपनी तवज्जो और तवानाई जो है इसके ऊपर मरकूज़ कर लें। तो ये वो 5 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं शानदार, ठीक है जी। बिकम अनब्रेकेबल, क्या कहती हैं? क्या कहते हैं, होली बर्न्स क्या कहते हैं? बिकम अनब्रेकेबल, 5 लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स। ये 5 लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं स्टोइसिज्म से। और ये स्टोइसिज्म क्या है? अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग और कंप्लेनिंग। एक इंसान जो है वो तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सके, मुश्किलात को बर्दाश्त कर सके, अपने जो एहसास जज्बात जो हैं उनको शो किए बगैर, और कह लें कि शिकायत किए बगैर। तो ये है वो स्टोइसिज़्म। बहुत आला बात है, लेकिन आज का आर्टिकल हमारा हमेशा की तरह दीगर आर्टिकल से भी ज़्यादा अच्छा है, और यकीन कीजिएगा हमारी ज़िंदगी बेहतर बनाने के अंदर ये वाक़ई 5 जो है वो ज़िंदगी बदलने वाले असूल हैं। थैंक यू।